ہمیں بہت سی ای میلز موصول ہوئی ہیں جن میں پیرنٹس یہ سوال کر رہے ہیں کہ بینگ مسلم پیرنٹس بچے کی تربیت میں ایسے کون سے عناصر ہونے چاہیے کہ بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ گھر میں وہ ایک بحیثیت مسلمان گرو کر رہا ہے. بہت اچھا سوال ہے. کلچر جو ہے نا، گھر کا کلچر وہ امی سیٹ کرتی ہے، یاد رکھیے گا. پالیسی جو ہے نا وہ ابو سیٹ کرتے ہیں. یہ ابھی تک پاکستان کا نظام ایسے چل رہا ہے. ضروری نہیں ہے کوئی اس کو ایکسیپشنل کیس میں اگر الٹا ایسا حساب تو کوئی بات نہیں. whoever is setting the culture should know کہ جو آپ کی جارگن ہے نا، جارگن اس میں سائیکالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ کا کیجولی اسپوکن ورڈ جو ہے نا وہ اصل میں فارمل امپلیمنٹیشن آف سائیکالوجی ہے بچے کی. آپ کے جو بیہیویورل جیسچرز ہیں کیجولی یا فارملی آپ نے کیے ہوتے ہیں. جس پہ آپ پہ غصہ کرتے ہیں یا ہاتھ ادھر پہنچ جاتے ہیں آپ کے ہپس پہ، گھورنا شروع کرتے ہیں، بھویں تنتی ہیں، یہ وہ فارمیلٹیز ہیں جو کہ بچے کے لیے پالیسی سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ ماں باپ کے طور کے اوپر کچھ چیزوں کو کرٹیکل ڈکلیئر نہیں نہ کر رہے تو بچے سے ایکسپیکٹیشن مت رکھیں کہ وہ مسلمان گرو اپ ہوگا. فار ایگزامپل ایک بچے نے مس کمٹمنٹ کر دی ہے تو وہ اتنے ہی بڑا واویلا مچنا چاہیے گھر میں جتنا کہ کوئی گالی دے کے آ گیا ہے، کوئی فحش حرکت کر دی اس نے. وہی والا واویلا مچنا چاہیے کہ یہاں پہ پرنسپل ٹوٹ گیا ہے، یہ ہو کیسے گیا. اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. ایک، آپ کی جارگن اور آپ کے جیسچرز اسی طریقے سے ٹیون ان ہوئے ہوں، دونوں ماں باپ کو پتہ ہو کہ پلان کیا ہے. دوسرا جو مشکل کام ہے کہ آپ بھی اسی پالیسی پہ زندہ ہوں. بیٹے کے ساتھ یا بچے کے ساتھ یا اس کے سامنے کوئی کمٹمنٹ کی ہو وہ بھی اسی طریقے سے پوری ہو رہی ہو. امی ابو کو اسی طریقے سے اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہی ہو اور ابو اسی طریقے سے شرمندہ ہو رہا اپنی بیوی کے سامنے، امی کے سامنے، کہ میں نے مس کمٹمنٹ کر. وہ شرمندگی ہونی ضروری ہے. بچے کو نظر آ رہا ہو کہ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ مس کمٹمنٹ ہو جائے تو. ماں باپ کے سامنے، باپ ماں کے سامنے ویزیبل اکاؤنٹیبلٹی دکھائے بچوں کو. اننسیشن بولتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں. اس ایموشن کو اننسیٹ کر کے بتایا جائے. لگے گا ایسے ہی پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہم ایکٹنگ کر رہے ہوں گے. کریں آپ بے شک، ایٹ لیسٹ بچے کی پرورش میں تو ہمیں تو اب ایکٹنگ ہی کرنی پڑے گی نا. پچھلے جنریشن نے یہ کام نہیں کر کے دکھایا. سو جہاں پہ اونرشپ کی بات آئے اور بچہ کوئٹنگ ایٹیٹیوڈ میں ہو گیا، نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا، باقاعدہ اس کو اناؤنس کیا جائے کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ کام آپ نے سر لے لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا آدھے میں. اس کو بچے کو پتہ ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اونرشپ پہ کوئی کمپرومائز نہیں امی کے یہاں، مس کمٹمنٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نخرہ کہیں سے نہیں چلے گا ان دونوں تینوں کاموں کے اندر. کوئی وعدہ کر لیا وہ پورا نہیں کیا تو امی نے گردن اتار دینی ہے میری. اس لیول کی مائیں چاہیے. یہ ہوتی ہے پرورش اسلام میں. تب بچے کو پتہ چلے گا کہ یہ تو غیرت کے معاملات ہو گئے ہمارے، کیونکہ غیرت ایک ایموشنل کانسیپٹ ہے نا. یہ تو ایموشنل کانسیپٹ ہے میرا، اس پہ تو جان چلی جاتی ہے. ورنہ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ گھر میں سٹینڈرڈز اس کے سارے کیجول اور لیکچر سن کے وہ فارمل سٹینڈرڈز بائی پریکٹس کرے گا. انسان بائی ڈیزائن لیکچر کے خلاف ہے. ہمیں لیکچر نہیں پسند، اور اگر سن بھی لیں تو ہماری نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے جس کے صرف ہمیں لیکچر پڑھا ہے. وی آر امپیریٹیولی ریپلسڈ. ہمیں کوئی امر کے سیکھے میں بات کرتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس سے. اتنی خوبصورت مشین ہے ہماری یہ. میں نے آپ سے کہا نا جنت کا شہزادہ دنیا میں پھنسا ہوا ہے. اس کو آرڈر نہیں پسند، اس کو ٹرین کرنا پڑے گا، لٹرلی ڈیولپ اسٹرکچر کرنا پڑے گا. 3-4 ہی ایلیمنٹس بتائیں میں نے آپ کو. لسٹ ہے بڑی لمبی، اس وقت بات کام چوری کی ہو رہی ہے اس لیے میں آپ کو یہ تفصیل بتا رہا ہوں. یو نیڈ ٹو پلے دس رول. پلے اس طرح کی ایکٹنگ بھی کرنی پڑی تو کریں آپ. کئی دفعہ تو میں نے ماں باپ سے کہا ہے اسٹیج کیا کریں یہ معاملات. اسٹیج کریں. اسٹیج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسکرپٹ لکھیں ماں باپ کہ یہ واقعہ ہوگا، بچے کے سامنے ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے، اور پھر اسی طریقے سے وہ ایکٹنگ کرتے ہیں. پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، نہیں تو تیسری دفعہ پرفیکٹ کر لیتے ہیں وہ، اور پھر اسی طریقے سے معاملات ہوتے ہیں. یہ تھیراپی ہے. سی بی ٹی میں ہم ایسے کرتے ہیں. کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی میں ہم یہ گیم کھلاتے ہیں. بچوں کے لیے بہت کرٹیکل ہے کہ ماں باپ واقعی میں بلیور بھی ہونے اس معاملے کی، کیونکہ وہ ایکٹنگ تو کر لیتے ہیں، اصل میں کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے ان کی بلیف سسٹم میں. تو بچہ دیکھتا ہے اچھا تھا، تھرسڈے کو اچھا شو کرتے ہیں آپ لوگ، باقی کے ہفتے میں ہمیں پتہ ہے آپ کی اصلی اوقات کیا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے، میرا کریئر کیا ہوگا. اب میں جس بھی کریئر میں گئی ہوں، میں نے جو چوز کیا ہے اس میں ایکسیل کرنے کے لیے یا اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ بتائیں. سینس، اسکل نہیں، سینس. اسکل تو آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا سوائے اس فیلڈ کی جو اپیٹمی ہے نا، جو اس اوج کے اوپر جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں نا، اس اسکل لیول پہ اس کو بیٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے.
کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ٹاپ کا کرکٹر کون ہے, رائٹر ہیں تو ٹاپ کا رائٹر کون ہے, ٹیکنیشین ہے تو اس وقت کا ٹاپ کا ٹیکنیشین کیا کر رہا ہے, کن اسٹینڈرڈس کے اوپر کام, ان کو بیٹ کرنا ہوتا ہے, میٹ نہیں کرنا ہوتا, یاد رکھیے گا. وہ تو آپ کو وہ بتائے گی جو فیلڈ آپ نے چوز کر لی ہے. اسکل کبھی بھی نہیں کوئی انسان بتاتا. یہاں پہ بیٹھ کے میں نہیں بتاتا کہ بھئی آپ نے ڈائریکشن میں جانا ہے تو کون سی اسکل چاہیے. تو فیلڈ اٹ سیلف اسٹینڈرڈس خود سیٹ کرتی ہے, اس کے مینول پبلش ہوئے ہوتے ہیں, ٹریننگ نہیں ہوتی آپ کی, اب تو ڈگریز ہوتی ہیں ہر فیلڈ کی. اصل میں جو کہانی جب مس کرتے ہیں زیادہ تر لڑکوں لڑکیوں کو تو بہت بعد میں سمجھ آتی ہے. اور میں صحیح بتاؤں 20 سال لگ جاتے ہیں, یہ سینس نہیں پتہ ہوتی. اور 1 منٹ کا کام ہے, آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بھی آپ کوئی فیلڈ کا انتخاب کریں, کوئی بھی فیلڈ کا انتخاب, تو اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اس فیلڈ نے دنیا میں کون سا مسئلہ حل کرنا ہے انسانوں کا اگلے ان 10 20 25 سالوں میں, کدھر کام آ رہی ہے وہ دنیا کے, تو آپ کی وہ فیلڈ ابھی تک یو ناٹ کوالیفائڈ ٹو بی ان دیٹ فیلڈ. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ 20 30 40 سالوں میں کون سا بگر پرابلم سالو کر رہی ہے یہ والی انڈسٹری, تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کون سی اسکلز لینی. پھر آپ کا دماغ خود ہی ڈھونڈے گا. آپ جانتے پوچھتے نہیں, نادانستہ طور پہ آپ کو خبریں آنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ کی یہ سینس ڈیولپ ہوگی. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ, جس کو یہ سینس کلیئر ہو جاتی ہے کہ میں جس فیلڈ میں جا رہا ہوں اس کے آگے کے کون سے پرابلمز ہیں جو کہ انسانوں نے, اس فیلڈ نے, اس انڈسٹری نے, اس کمپنی نے سالو کرنے. اور دنیا کی کوئی بھی کمپنی کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کر رہی ہوتی ہے انسانوں کا. آپ جیسے ہی آپ اس سینس کو پوری طریقے سے ایڈہیئر کر لیتے ہیں, آپ تک آپ کے اندر وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے سینس, آپ کی ہر بات میں وزن آ جاتا ہے. اور جیسے ہی آپ کی ہر بات میں وزن آتا ہے, آپ کے سپیریئرز آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارا سب سے بہترین مشورہ اس سے آتا ہے. اگر آپ کو یہی نہیں سینس کہ انڈسٹری پرابلم کون سے سالو کر رہی ہے, اس کمپنی کا عوام میں افیکٹ کیا آ رہا ہے, تو پھر آپ عام سے ایک ڈیٹا انٹری کے یا انٹری لیول کے مزدور ہیں, اینٹ ادھر سے ادھر رکھتے ہیں. مزدور کو پتہ ہی نہیں وہ اینٹ کون سی دیوار بنا رہی ہے, وہ دیوار کس کے کام آ رہی. یہی فرق ہے نا ایک مزدور میں. آرکیٹیکٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ دیوار کیوں بنائی ہے, ادھر ہی کیوں بنائی ہے. مزدور کہتے ہیں جدھر بھی بنائی ہے آپ کو پتہ ہوگا, مجھے بتائیں اینٹیں کدھر لگانی ہے. تو اگر آپ کو یہی نہیں پتہ دیوار کیوں بنی ہے, کدھر بنا, اس کے فائدے کیا ہیں, تو آپ کا وہ کیریئر نہیں ہے. آپ دس از جسٹ اے جاب, آپ صرف ایک مزدور ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ اس کے فائدے کیا ہیں, پرپس کیا تھا اس پورے کام کا, اس کام کی ویلیو ان دا بگ پکچر کیا ہے. اس بگ پکچر کو, اس کو سینس آف بگ پکچر ہی کہتے ہیں. یہ بڑی کینوس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ CEO ٹرینڈ ہیں, آپ انٹرپرینوریلی ٹرینڈ ہیں. آپ کو ٹرین کا مطلب سینس ٹرین ہو گئی آپ کی. پھر آپ کا دماغ خود ڈیمانڈ کرے گا, آپ کو جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے, نہ راتوں کو نیندیں آئیں گی آپ کو کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کام کرنا ہے, نہ آپ کو تھکن ہوگی. آپ کو کوئی مفت کام کرائے گا آپ پھر بھی کر لیں گے. آپ کو پیسے دینے بھی پڑیں گے وہ اسکل لینے کے لیے, آپ ادھار لے کے وہ اسکل لیں گے کیونکہ آپ کو اچانک وہ تصویر ویژن نظر آنا شروع ہوگا کہ یہ کہاں لے کے جا رہی ہے کمپنی لوگوں کو, یہ پروڈکٹ, یہ سروس. اتنی آسان سی بات ہے کہنے کو, کرنے کو آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں اور کتابیں بھی کھولنی پڑتی ہیں. یاد رکھیے گا کتابیں کھولے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹیکنیکلٹی آف دا ورک کیا ہے. تو انڈرسٹینڈ, کام آسان ہے کہ سمجھ آ جائے, مگر مشکل ہے کہ کیا جائے. سمجھنے والی ہے تو پروگرام دیکھ رہے ہیں نا آپ, ٹھیک ہے. سو سمجھیں کہ وہ فور سائٹ ڈیولپ کریں گے اس انڈسٹری کی, اس کمپنی کی. یو آر گونا ڈو ونڈرس, یو آر گونا ہیو اے فاسٹ ٹریک. اور کبھی بھی نہ سوچنا, کیونکہ یہ بات نظر نہیں آتی, سینس میں ہوتی ہے, کہ یہ والا بندہ فلاں بندہ آپ سے 23 ٹریک پہ کیوں ہے. وہ اصل میں کام کی بات کام کے وقت پہ کر رہا ہوتا ہے. کیوں, وہ آگے کی اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے جو ہے نا فائدے نقصان کیا ہیں, پرپز کیا ہے اس پورے کے پورے پروڈکٹ کا, اس سروس کا. You will be picked up as managing other people without even having the people management skill because of just this sense alone. اتنا بڑے راز کی بات ہے جو لوگوں کو بتائی نہیں جاتی.